خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک گاؤں کی، جہاں ایک غریب انسان اپنے چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا، اور اس آدمی جس کا نام علی محمد تھا، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہاجرہ اور ایک بیٹا جس کا نام ندیم تھا رہتا تھا۔ علی محمد چونکہ شروع سے ہی گاؤں کا رہنے والا تھا اور وہ پڑھا لکھا بھی نہ تھا، اور اس نے اپنی ساری زندگی گاؤں میں گزار دی تھی۔ اس لیے اس کی خواہش تھی کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں اپنے بیٹے کو ضرور پڑھاؤں گا، چاہے مجھے اس کی پڑھائی کے لیے اپنے بیٹے کو شہر ہی کیوں نہ بھیجنا پڑے۔ ندیم نے میٹرک پاس کر لیا تھا اور گاؤں میں سبھی سکول میٹرک تک تھے، اس سے آگے لوگ اپنے بچوں کو کم ہی پڑھاتے تھے۔ اس لیے علی محمد نے اپنے بیٹے کو مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر ہاسٹل میں داخل کروا دیا تھا۔ علی محمد کا بیٹا ندیم ہر مہینے بعد اپنے گھر میں چکر لگا لیتا تھا اور 2 دن رہتا اور واپس ہاسٹل چلا جاتا تھا۔ جب ندیم نے BA کر کے B.Ed کر لیا تو اسے شہر میں ہی ایک اچھی نوکری مل گئی تھی۔ ندیم گھر آیا اور آ کر اپنے ماں باپ سے بات کی کہ اماں ابو مجھے اچھی نوکری مل گئی ہے، اور اپنے ابو کو کہنے لگا کہ ابو اب آپ کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اتنی تنخواہ ملے گی جس میں ہم تینوں کا بہت اچھا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن ایک مشکل ہے۔ اس کی اماں بولی بیٹا کیا بات ہے، خیریت تو ہے نا؟ ندیم بولا جی اماں خیریت ہے، دراصل میری نوکری شہر لگ گئی ہے، اس لیے میں سوچ رہا تھا کہ ہم یہ گاؤں والا مکان فروخت کر کے شہر چلے جاتے ہیں۔ علی محمد اپنے بیٹے سے بہت خوش تھا، کیونکہ علی محمد کے خاندان میں یہ پہلا بچہ تھا جس نے میٹرک کے بعد تعلیم حاصل کی تھی اور اچھی نوکری پر بھی لگ گیا تھا۔ علی محمد اپنے بیٹے ندیم کو سوٹ بوٹ میں دیکھ کر بہت خوش ہوتا تھا، وہ اپنے بیٹے کی قابلیت سے بھی خوش تھا، اس لیے علی محمد نے اپنے بیٹے کی بات مان لی اور اپنا گاؤں والا مکان بیچنے پر راضی ہو گیا۔ ندیم نے جب شہر میں مکان کے ریٹ دیکھے تو وہ بہت زیادہ تھے، گاؤں والا مکان فروخت کر کے وہ مکان نہیں خرید سکتے تھے، کیونکہ علی محمد کا جو مکان گاؤں والا تھا اس کی قیمت شہر کے مکان کے آدھی بھی نہ تھی۔ اس لیے ندیم نے اپنے ماں باپ کو صلاح دی کہ ہم یہ مکان نہیں بیچتے، ایسا کرتے ہیں ہم شہر میں مکان کرایہ پر لے لیتے ہیں۔ علی محمد بولا بیٹا نہیں، تم 15 دن بعد چکر لگا لیا کرنا، ہم یہاں ہی ٹھیک ہے۔ اور اس کا ابو بولا بیٹا ندیم، شہر میں مکان کا کرایہ دینے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اسی مکان میں رہیں۔ ندیم بولا ابو پہلے شہر میں پڑھائی کر رہا تھا، 5 سال پڑھائی کی وجہ سے اب سے دور رہا اور ہر مہینے بعد ملنے آتا رہا، اور اب نوکری کی وجہ سے میں اب سے ہر مہینے بعد ملنے آؤں، میں ایسا کرتا ہوں یہ نوکری رہنے دیتا ہوں، یہی گاؤں میں کوئی کام کر لوں گا۔ تو علی محمد اپنے بیٹے کو بولا ندیم بیٹا تمہیں اس لیے اتنی پڑھائی نہیں کروائی کہ تم سوٹ بوٹ اتار کر پھر دھوتی اور قمیص ہی پہنو، بیٹا 2 سے 4 سال کی بات ہے، تم کام کرو ہم پیسے جمع کرتے ہیں، اور جیسے ہی پیسے جمع ہو جائیں گے تو ہم یہ مکان فروخت کر کے شہر میں مکان لے لیں گے۔ ندیم مان گیا۔ 4 سال بعد ایسا ہی ہوا۔ ندیم کے ماں باپ نے اس کی کمائی کے ذریعے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ انہیں گاؤں والا مکان بیچنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور انہوں نے شہر میں مکان خرید لیا تھا۔ سب شہر والے مکان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ پھر شہر میں ہی ندیم کی اماں نے رشتہ دیکھ کر ندیم کی شادی کر دی۔ ندیم کی بیوی شائستہ بہت تیز ترار لڑکی تھی۔ جب ندیم کی اماں شائستہ کو دیکھنے گئی تو اس کے چہرے سے اس قدر معصومیت چھلک رہی تھی کہ ندیم کی اماں کو شائستہ پسند آ گئی تھی۔ شائستہ بھی اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن ندیم کے ساتھ شادی ہونے کے بعد 1 ہفتے بعد ہی شائستہ نے اپنے تیور بدل لیے تھے۔ جب ندیم کام پر چلا جاتا تو شائستہ اپنی ساس سے سارے کام کرواتی اور باہر سے سودا وغیرہ ندیم کے ابو سے منگواتی۔ ندیم کا ابو اگر ایک آدھی چیز لانا بھول جاتا تو شائستہ اپنے سسر کو خوب سناتی، رکھ لیے ہوں گے خود ہی پیسے، جان بوجھ کے ڈرامے کرتا ہے کہ میں بھول گیا ہوں۔ شائستہ کی ساس نے شائستہ کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھی۔ ایک بار نہیں کئی بار اس نے ندیم کے ابو کو ذلیل کیا۔ اگر وہ پنکھا لگا کر کمرے میں بیٹھے ہوتے تو ان کو بولتی بل کیا تم لوگوں نے دینا ہے، دینا تو آخر میرے شوہر نے ہے، سارا دن بس پڑے رہتے ہو، کھاتے ہو اور بیٹھے رہتے ہو، وہاں گاؤں میں بھی تو پنکھے کے بغیر رہتے تھے تو یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ اور پنکھا بند کر کے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔
ندیم کا ابو اپنی بیوی حاجرہ کو کہنے لگا، حاجرہ تم ندیم سے بات کرو۔ تو حاجرہ بولی، نہیں جی، اس طرح ان دونوں میں لڑائی ہو جائے گی اور میرے بیٹے کا گھر خراب ہو جائے گا۔ ایک دن شائستہ لسی بنا رہی تھی تو اچانک سے اس میں کوئی کیڑا گر گیا۔ شائستہ نے وہ کیڑا لسی میں سے نکالا اور یہ لسی اپنے ساس سسر کو پلا دی اور اپنے لیے دوبارہ نئی لسی بنائی۔ ایک دن شائستہ رات کے وقت اپنے ساس سسر کو کھانا دینے لگی تو اچانک شائستہ کی ساس حاجرہ شاید کچن میں کچھ لینے آئی تھی۔ ابھی وہ باہر ہی تھی کہ اس نے سنا کہ شائستہ کچھ بول رہی ہے۔ وہ کچن کے باہر کھڑکی میں ہی کھڑی ہو گئی اور شائستہ کو دیکھنے لگی۔ شائستہ نے صبح کا کھانا جو چھوڑا تھا وہی دھونے والے برتنوں میں رکھا ہوا تھا، وہی اٹھا کر اپنے ساس سسر کو پلیٹ میں ڈال دیا اور بول رہی تھی، پتہ نہیں ان بلاؤں سے کب جان چھوٹے گی، بھلا گاؤں اپنے مکان ہی چلے جائیں، ادھر جا کر رہیں، بیٹے اور بہو کے سر پر سانپ بن کر بیٹھے ہیں، پتہ نہیں ان سے کب جان چھوٹے گی۔ اتنے میں شائستہ کھانا لے کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ حاجرہ جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور شائستہ کھانا لے کر آ گئی تو بولی، یہ لو کھانا کھا لو، کر لو مزے، کتنی دیر تک کرو گے، میں بھی دیکھتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور علی محمد کھانا کھانے ہی لگا تھا کہ حاجرہ نے اسے روک دیا اور بولی، یہ کھانا مت کھانا، یہ کھانا صبح کا ایسے ہی دھونے والے برتنوں میں پڑا تھا، مجھے آج پتہ لگا کہ خود وہ تازہ کھانا کھاتی ہے اور ہمیں وہ کھانا دیتی ہے جو باسی ہوتا ہے۔ علی محمد بولا، اس کا مطلب ہے ہمارے بیٹے کو بھی یہی کھانا کھلاتی ہے؟ تو حاجرہ بولی، نہیں، اس کو تازہ دیتی ہے۔ علی محمد بولا، شکر ہے، اسے اپنے شوہر کا احساس تو ہے نا؟ حاجرہ بولی، میں کہتی ہوں جی کہ ہم گاؤں واپس چلے جاتے ہیں۔ علی محمد بولا، اور ہمارا بیٹا ندیم؟ حاجرہ بولی، اس کو یہی رہنے دے، وہ خوش رہے گا، ہم اس کو ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، ہم اس کا گھر برباد نہیں کریں گے۔ حاجرہ اور علی محمد خاموشی سے یہ گھر چھوڑ کر اپنے گاؤں والے مکان میں رہنے چلے گئے۔ رات کو ندیم گھر آیا۔ جب اس نے اپنے ماں باپ کو گھر میں نہ پایا تو اس نے اپنی بیوی شائستہ سے پوچھا، شائستہ، اماں ابو نظر نہیں آ رہے؟ شائستہ بولی، کہہ رہے تھے ہمارا یہاں دل نہیں لگ رہا، ذرا گاؤں سے ہو آئیں۔ اچھا، میں آپ کے لیے کھانا لاؤں؟ ندیم بولا، ہاں لے آؤ۔ شائستہ کے جانے کے بعد ندیم سوچنے لگا، ہمیں یہاں آئے ہوئے سال ہو گیا ہے، آج تک تو اماں ابو گاؤں نہیں گئے، تو آج کیسے چلے گئے ہیں؟ پھر سوچا، ہو سکتا ہے ان کا دل کر رہا ہو گاؤں جانے کا، ظاہر ہے انہوں نے کافی دیر گاؤں میں گزاری ہے۔ جب 2 سے 3 دن اور گزرے اور ندیم کے ماں باپ گھر واپس نہ آئے تو ندیم گاؤں چلا گیا اور اپنے ماں باپ سے ملا اور ان کو بولا، آپ گھر واپس کیوں نہیں آئے؟ اس کی اماں بولی، یہ بھی تو ہمارا ہی گھر ہے نا۔ ندیم بولا، اماں آپ کو میرے ساتھ رہنے میں کیا کوئی پریشانی ہے؟ آپ کو شائستہ نے کوئی بات کی ہے؟ ندیم کے والدین ندیم کے اس سوال پر کچھ نہ بولے۔ ندیم سمجھ گیا اور کہنے لگا، اس کو تو میں بتاتا ہوں، وہ کون ہوتی ہے آپ کو گھر سے نکالنے والی، اگر آپ اس گھر میں نہیں رہیں گے تو وہ بھی نہیں رہے گی۔ ندیم کی اماں بولی، نہیں بیٹا نہیں، تم ایسا مت کرنا، ہم بس تمہارا گھر برباد نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اگر وہ گھر واپس چلی گئی تو اس کے ماں باپ بھی پریشان ہوں گے، تم رہو اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، بس کبھی کبھی ملنے آ جانا، اور ہاں تم کو میری قسم ہے اگر بہو کو کچھ کہا، بیٹا وہ تیرے ساتھ خوش ہے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ جب رات ہوئی تو ندیم کا ابو بولا، جا بیٹا گھر میں بہو تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ندیم بولا، دل تو نہیں کر رہا میرا گھر جانے کو۔ ندیم اپنے شہر والے گھر واپس چلا گیا۔ گھر آ کر اس نے کوئی بات نہ کی اور نہ بتایا کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس سے ہو کر آیا ہوں۔ 1 ہفتے بعد ندیم اپنی بیوی شائستہ کو بولا، تیار ہو جاؤ، اماں ابو کو ملنے جانا ہے۔ شائستہ بولی، میں نے نہیں جانا اس گاؤں میں، تم نے جانا ہے تو جاؤ۔ دوبارہ ندیم نے شائستہ کو نہ پوچھا اور گھر سے نکل گیا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی لیکن ندیم ابھی تک گھر واپس نہ آیا تھا۔ شائستہ بار بار ندیم کو فون کرنے لگی لیکن ندیم فون کاٹ رہا تھا۔ جب گھر آیا تو شائستہ ندیم پر بھڑک اٹھی اور بولی، ہو آئے ہو اپنے ماں باپ کے پاس سے، کر آئے ان کی سیوا، دے آئے ان کو اپنی کمائی۔ ندیم بولا، کیوں میں ان کو اپنی کمائی نہیں دے سکتا؟ شائستہ بولی، نہیں۔ ندیم بولا، کیوں؟
शाइस्ता बोली, तुम्हारी कमाई पर अब सिर्फ मेरा हक है, न कि तुम्हारे माँ बाप का। नदीम बोला, अपना ज्यादा मुंह न खोलो, माँ बाप पहले हैं और बाद में तुम। पहले उनका हक है मेरी कमाई पर और बाद में तुम्हारा। जाओ जाकर खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। शाइस्ता बोलती हुई किचन में गई और नदीम को खाना ला दिया। तकरीबन 1 माह गुजर गया। नदीम पर काम का इतना बोझ था कि नदीम 1 माह तक अपने माँ बाप को मिलने ना गया। एक दिन नदीम को इसके अबू का फोन आया कि बेटा, पता नहीं तेरी माँ को क्या हो गया है, तेरी माँ बेहोश हो गई है और होश में नहीं आ रही है। नदीम बोला, अच्छा मैं आता हूं। नदीम घर में था। शाइस्ता ने जब नदीम को फोन पर बात करते हुए सुना तो बोली, नदीम तुम्हारे माँ बाप का फोन था, अब उधर गांव ना चले जाना। नदीम झूठ बोला, नहीं वो मेरे किसी दोस्त का फोन था, इसे कोई काम है इसलिए मुझे बुला रहा है। शाइस्ता बोली, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हारे किसी दोस्त का फोन है। नदीम बोला, नहीं दोस्त ही का फोन है। ये कहकर नदीम घर से निकल गया। जब गांव पहुंचा तो उसकी मां को होश आ चुका था और वो चारपाई पर लेटी थी। जब नदीम अपनी अम्मा के पास बैठा तो उसकी मां ने उठने की कोशिश की, लेकिन इससे उठा ना गया। नदीम ने अपनी अम्मा को उठाकर अपने कांधे से लगाया। इसकी मां रोने लगी। पास बैठा नदीम का अबू बोला, आ गया है अब तुम्हारा बेटा, अब तुम्हें सुकून हो जाएगा। नदीम की अम्मा नदीम को देखकर बार बार रोने लगी थी। वो रोते रोते एकदम से एक तरफ गिर गई। नदीम अपने अबू के साथ अपनी अम्मा को मोटरसाइकिल पर बिठाकर अस्पताल ले गया। वहां डॉक्टर ने नदीम की अम्मा को आराम करने को कहा और बताया कि उनको काफी कमजोरी हो गई है, उनका ख्याल रखें। नदीम ने अपने अबू को कहा कि अबू, अगर आप कहीं तो मैं कुछ दिन अम्मा को अपने पास शहर वाले घर में रख लूं। नदीम का अबू बोला, अच्छा ठीक है बेटा, रख ले, और दोबारा अस्पताल में अपनी अम्मा को चेक भी करवा लेना। नदीम बोला, अच्छा अबू ठीक है। नदीम अपनी मां को अपने घर ले आया तो शाइस्ता को देखकर बहुत गुस्सा आया और बोली, मैं सच बोल रही थी कि तेरी अम्मा का फोन है पर तो नहीं माना और ले आया अपनी मां को घर। नदीम बोला, चुप कर, अम्मा बीमार है इसलिए मैं लेने गया था और ज्यादा मत बोलना, मेरी अम्मा की तबीयत बहुत खराब है। और नदीम बोला, जा अम्मा को खाना ला कर दे। नदीम की अम्मा ने जैसे ही खाना खाया, न जाने इसकी अम्मा को क्या हुआ कि खाना खाने के बाद बार बार उल्टी करने लगी थी। शाइस्ता बोली, मुझसे तेरी माँ की बार बार उल्टियां साफ नहीं होती, अपनी माँ को उधर से स्टोर रूम में ले जा, और वैसे भी तेरी माँ को पंखे के बगैर रहने की आदत है। नदीम शाइस्ता को अभी कुछ कहने ही लगा था कि नदीम की अम्मा ने इसका हाथ पकड़ लिया और इशारा क्या कि नहीं। नदीम ने शाइस्ता को कुछ न कहा और स्टोर रूम में जो फालतू चीजें थीं वो उठाकर स्टोर रूम को साफ करने लगा। स्टोर रूम को साफ करते करते नदीम रोने लगा और कहने लगा कि मैं अपनी माँ का गुनहगार हूँ, माँ मुझे मुआफ कर देना। तो ने ही मेरे मुंह पर ताला लगवा रखा है, वरना इस शाइस्ता की मजाल कि तुमको कोई बात कर जाती। कमरा साफ करने के बाद इसने अपनी माँ की चारपाई उठाई और स्टोर रूम में लाकर बिछा दी और फिर माँ को सहारा देकर चारपाई पर बिठाया तो बोला, अम्मा खाना खा लो, फिर दवाई खा लेना। नदीम की अम्मा बोली, अच्छा बेटा, तो ने खा लिया है खाना? नदीम बोला, हाँ अम्मा मैंने खा लिया है। नदीम किचन में अपनी अम्मा के लिए खाना लेने जा रहा था कि किचन के बाहर उसे शाइस्ता मिल गई और कहने लगी, नदीम खाना खा लो। नदीम बोला, पहले अम्मा को दे दूं फिर खाता हूं। शाइस्ता बोली, मैं खुद ही दे दूंगी, आखिर वो मेरी भी माँ है। नदीम शाइस्ता की ये बात सुनकर हैरान हुआ और सोचने लगा ये अजीब बर्ताव कर रही है। फिर इसने सोचा ठीक है। नदीम खाने के लिए अपने कमरे में चला गया। अचानक इसे याद आया कि मैंने स्टोर रूम की सफाई की थी लेकिन हाथ नहीं धोए। वो हाथ धोने के लिए बाहर आया तो उसने देखा कि शाइस्ता उसकी माँ को वो खाना दे रही थी जो सुबह का ऐसे ही पड़ा था और बासी हो चुका था। शाइस्ता एक प्लेट में खाना डालकर अपनी सास को दे आई। थोड़ी देर बाद नदीम आ गया और बोला, अम्मा ये खाना मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए बाजार से जूस ले आता हूँ, ये खाना ठीक नहीं है। जब नदीम की अम्मा ने ये बात सुनी तो उसने नदीम की आंखों में आंसू देखे और बोली, अच्छा बेटा, लगता है आज तो ने भी बहू को देख लिया कि वो कौन सा खाना हमें देती है। नदीम अपनी माँ के कांधे लगकर रोने लगा
اور کہنے لگا اماں مجھے معاف کر دینا، میں آپ کا اچھا بیٹا نہیں بن سکا۔ ندیم کی اماں ندیم کو چپ کروانے لگی اور کہنے لگی بیٹا تو خوش ہے، تیرا وہ خیال رکھتی تو ہے نا؟ ندیم بولا اماں میں اب آپ کو کیا بتاؤں؟ کیا مطلب؟ تجھے میں اس لیے چھوڑ کر گئی تھی، وہ ہمارا نہیں تو تیرا تو خیال رکھے گی نا، لیکن مجھے لگتا ہے تیری بیوی ہے ہی ایسی۔ اور ساتھ ہی بولی بیٹا میں تیرا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تو مجھے گاؤں چھوڑ آ۔ ندیم بولا نہیں اماں، اب جب تک ٹھیک نہیں ہو جاتی میں آپ کو یہاں ہی رکھوں گا اور شائستہ کو تو میں دیکھ لوں گا۔ یہ کہہ کر ندیم اپنی اماں کے لیے جوس لینے چلا گیا۔ جوس لے کر آیا تو اس کی ماں نے پہلے اپنے بیٹے ندیم کو جوس پلایا اور پھر خود پیا، اور پھر ندیم نے اپنی اماں کو دوائی کھلائی اور پھر اپنی اماں کے پاؤں دبانے لگا۔ رات کے 10 بج گئے، شائستہ سٹور روم میں آئی اور اونچی اونچی آواز میں بولنے لگی کب تک اپنی ماں کے پاس رہو گے؟ رات کیا ادھر سونے کا ارادہ ہے؟ ندیم کی اماں بولی بیٹی آ جاؤ، تم بھی میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ شائستہ بولی میں کیوں بیٹھوں تم جیسی بیماریوں کے گھر کے پاس، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ اور ندیم کو بولی چلو اب اٹھ بھی جا۔ ندیم بولا جا تو میں آ جاتا ہوں۔ شائستہ بولی اور کتنی دیر بیٹھو گے؟ صبح سے اپنی ماں کے پاس ہی ہو، ابھی بھی کسر باقی ہے، اور اپنی اماں کو دیکھو کیسے بہانے لگا رہی ہے، یہ بس تم کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے اور کچھ نہیں۔ ندیم بولا تم جاتی ہو ادھر سے کہ نہیں؟ شائستہ غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکلی اور بولی اگر 5 منٹ تک نہ آئے تو پھر دیکھنا میں کیا کرتی ہوں۔ ندیم تھوڑی دیر بعد اپنی ماں کے کمرے سے چلا گیا، اور جب اپنے کمرے میں گیا تو اس کی بیوی بولنے ہی لگی کہ ندیم نے اپنا ہاتھ شائستہ کو مارنے کے لیے اٹھایا اور ہاتھ کو روک لیا، اور بولا اگر اب تم نے میری اماں کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر ندیم وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن ندیم کام پر جانے سے پہلے اپنی اماں سے مل کر گیا، اور رات کو جب گھر واپس آیا تو اس کی اماں اپنے کمرے میں موجود نہ تھی، اور نہ ہی وہ گھر میں کہیں بھی موجود تھی۔ ندیم نے اپنی بیوی شائستہ سے پوچھا کہ تم نے اماں کو کہیں دیکھا ہے؟ شائستہ بولی مجھے نہیں پتا، وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے جن کا میں دھیان رکھوں۔ ندیم گھر سے باہر نکل گیا اور اپنی اماں کو ہر گلی ہر سڑک پر ڈھونڈنے لگا، لیکن اس کو اس کی اماں کہیں نہ ملی۔ پھر ایک دم سے ندیم کو ایک مسجد میں سے اذان کی آواز سنائی دی۔ ندیم نے سوچا میں پہلے نماز پڑھ لوں پھر اماں کو تلاش کروں گا، شاید اللہ تعالیٰ میری دعا سن لے۔ ندیم مسجد کے اندر جانے کے لیے مسجد کی سیڑھیاں چڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک سیڑھی پر بیٹھی عورت پر ندیم کی نظر پڑی۔ وہ اس کی اماں تھی۔ اس کی اماں نے اپنا منہ نیچے کر رکھا تھا اور لوگ اس کی اماں کی جھولی میں پیسے پھینک رہے تھے۔ اس نے اپنی اماں کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھایا اور سینے سے لگا کر رونے لگا اور کہنے لگا اماں آپ کا بیٹا ابھی زندہ ہے، آپ کیوں ادھر آئی ہیں؟ ندیم کی اماں کہنے لگی بیٹا میں تمہارا گھر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے گاؤں چھوڑ آؤ۔ ندیم رونے لگا اور اس کی ماں کہنے لگی بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ ندیم بولا اماں میں بھی تھک گیا ہوں، ایسی عورت کی روز روز کی باتیں سن کر میں تنگ آ گیا ہوں، مجھے اپنے ساتھ گاؤں لے جائیں۔ ندیم کی اماں بولی بیٹا ٹھیک ہے پھر دونوں گاؤں چلے جاتے ہیں۔ ندیم کی اماں اور ندیم گاؤں واپس اپنے ابو کے پاس اپنے گھر میں آ جاتے ہیں۔ 2 دن بعد ندیم شائستہ کو طلاق بھیج دیتا ہے اور وہ طلاق نامے کے کاغذ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، اور ساتھ ایک خط لکھ کر بھیجتا ہے کہ اگر تم میرے ماں باپ کو نہیں رکھ سکتی، ان کی خدمت نہیں کر سکتی، تو مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ تمہیں میں نے صرف اپنی اماں کی وجہ سے برداشت کیا تھا، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ ایک آدمی کی نفرت کیسی ہوتی ہے۔ شائستہ کو بہت افسوس تھا کہ ندیم نے مجھے طلاق دی ہے، وہ اب اپنے کیے پر پچھتا رہی تھی۔ وہ کئی بار گاؤں بھی گئی لیکن اسے ندیم کا گھر نہ ملا۔ پھر وہ کئی اور دن ندیم کے شہر والے گھر میں رہی، لیکن ندیم کو پتا تھا اس لیے وہ اس گھر میں نہ گیا۔ شائستہ اس گھر میں رہی ندیم کے انتظار میں، لیکن ندیم نہ آیا، اور اب تو شائستہ کو مکمل قانون کے طور پر طلاق ہو چکی تھی۔ وہ پھر ندیم کا گھر چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے گھر میں چلی گئی، اور ندیم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شائستہ جیسی بری عورت سے میری جان چھوٹ گئی ہے۔ ندیم نے شائستہ کے گھر سے نکلنے کے بعد اپنا شہر والا مکان فروخت کر دیا اور اپنی اماں کو بولا کہ اماں ہمیں شہر راس نہیں آیا،
اور اب ندیم اور اس کا باپ ہنسی خوشی زندگی گاؤں میں گزار رہے ہیں۔ شائستہ نے ندیم کے والدین کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ شاید ندیم شائستہ کو بہت پہلے ہی چھوڑ دیتا، لیکن اس کی ماں کے کہنے پر وہ چپ تھا، کیونکہ اس کی ماں ڈرتی تھی کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اگر میرے بیٹے نے اسے چھوڑ دیا تو اس کے ماں باپ دکھی ہو جائیں گے۔ ندیم کے والدین بہت اچھے تھے، اسی لیے ندیم نے بھی شائستہ کو کوئی دکھ نہ دیا تھا۔ شائستہ کے ساتھ ندیم نے جو سلوک کیا، شائستہ اسی کی حقدار تھی۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔